جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں، ان میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. یعنی جتنے حسین مرد اور عورتیں دنیا میں گھوم رہے ہیں نا، یہ اس آدھے کو تقسیم ہو کے یہ ناکیں اور آنکھیں اور پلکیں لگی ہوئی ہیں جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس پہ یہ اس تقسیم ہونے کے بعد کتنے کروڑ ارب حصے ہوئے ہوں گے نا اس حسن کے. تو ذرہ ذرہ آیا ہے لوگوں کے حصے میں جس پر وہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں. کوئی فلم کا ہیرو بن گیا، کوئی ہیروئن بن گئی، کوئی کہہ رہا ہے مجھے بھی ماڈلنگ کے لیے رکھو، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جناب، وہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہے کہ وہ اپنی ماڈلنگ کر رہا ہے، کوئی پوز بنا رہا ہے، کوئی بنیان اتار کے گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس نہیں چل رہا کہ شلوار اتار کے گھومے ان لوگوں کا. تو ایسے پاگل ہو جاتے ہیں جن کو تھوڑی سی وہ مل جائے نا، کوئی تھوڑی سی. تو یہ سب اس آدھے حسن کو جو تقسیم کر کے اللہ نے دیا نا، اس میں سے کیا ہے؟ کروڑواں حصہ. یوسف علیہ السلام کو اکیلا کیا ملا؟ آدھا. اللہ نے یوسف علیہ معجزہ تھا کہ دیکھو یہ خود سے نہیں ہو سکتا، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلیکشن ہے. اب ظاہر اتنے خوبصورت کڑیل جوان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قرآن میں آتا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے، کوئی بھی پیغمبر کمزور اور ابھی جوان ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یوسف اور بادشاہوں کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. بادشاہ لوگ کبھی بصورت عورت سے نکاح، یعنی قوم کی بہت ہی خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کرتے ہیں وہ. تو قرآن کے الفاظ دیکھو جو قرآن بتا رہا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. فرمایا دل میں خواہش یوسف کے بھی پیدا ہوئی اور اس کے تو تھی. تو اب سوچیں کہ اتنی قوت، ایسے جذبات اور چاروں طرف سے دروازے بند، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر بھاگے تو الٹی تہمت لگا کے رسوا کر دے گی. ایسی شدید آزمائش میں یوسف علیہ السلام کو جب اس نے گناہ کی طرف بلایا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے، کنویں سے نکال کے اس نے مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا. انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی. کیسے جرم کر لوں میں؟ دیکھو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ڈلوایا بھی میرے رب نے کنویں میں ہے بھائی، اور میں تو مسافر ہوں، میں نے تو بڑی ٹینشن میں زندگی گزاری. جب گناہ کرنا چاہتا ہے نا انسان، شیطان اس کو 100 راستے دکھا دیتا ہے. آج لوگ یہی سوچ سوچ کے شرابیں بھی پی رہے ہیں اور زنا بھی کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں، ڈپریشن ہے، ایکچولی آج کل نیند نہیں آتی، ایکچولی ٹینشن اتنی ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، شادیاں مشکل ہو گئی ہیں تو زنا کی طرف جاتے ہیں. اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے کس کے لیے ہوتی؟ یوسف علیہ السلام کے لیے. ان کو تو نکاح کا بھی دور دور تک امکان نہیں تھا نا، اجنبی ملکوں میں کون رشتہ دیتا ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اللہ کی پناہ، اور جتنا اپنے اختیار میں تھا کہ یہاں سے میں بھاگوں، وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب دروازے بند ہیں، بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تاریخی واقعہ نہیں بتا رہے، یہ بتا رہے ہیں کہ زنا معمولی جرم، بولو بھائی، نہیں ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جوان تھے، دل ہر ایک کا کرتا ہے برائی کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں نا دل اتنا چاہ رہا تھا تو برائی کر لی. بھائی دل اگر چاہنا ختم ہو جائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. مرد ہے تو دل تو چاہے گا. دل کی خواہشات پہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے پاؤں، تبھی اللہ پھر نوازیں گے اس کو. میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ جس کو زنا کا موقع ملا، میں نے کئی واقعات سنا ہے، اس پر ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا، جس کو زنا کا موقع ملا نا اور وہ بھاگ گیا، اس کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے، آخرت میں تو اللہ بہت ہی نوازیں گے. حدیث میں آتا ہے اب خاص لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اس کو بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو موقع ملا تھا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، مگر میرے خوف کی وجہ سے یہ اس برائی سے رک گیا. اور اگر کر لیا یہ جرم تو زنا کی 2 سزائیں ملتی ہیں، ایک تو جہنم کی آگ، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے. وہ والی سزا تو آج کل شارٹ ہے مارکیٹ سے، ٹھیک ہے نا.
بلکہ اور عزت بڑھ جاتی ہے کہ بڑے لبرل سے آدمی ہے یہ. پہلی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. اور دوسری، دنیا میں اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں، اس کو گھر بار اور بیوی بچوں کی جو فطری لذت ہے، گھر کی جو فطری لذت ہے، گھر بار آدمی کو فیملی میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ لذت اور یہ نعمت اللہ اس سے چھین لے. ایک خاتون کا میرے پاس بہت فون آتا ہے، پریشان ہے، کسی باہر ملک میں رہتی ہے، میرا شوہر زنا میں لگ گیا، میں کیا کروں، یہ بہت پریشان. میں نے کہا کرنے دو، تھوڑے دن گزریں گے، جب بڈھا ہوگا نا تو خود ہی اس کو اللہ دنیا میں کیا دے دیں گے؟ عذاب. یہ ساری حسینائیں بھاگ جائیں گی، ایسا تڑپے گا نا، کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو ان گندگیوں میں ڈال دیا، تو اللہ اس کو جو ایک بچوں کے دل سے عظمت نکل جائے گی. جیسے بوڑھے باپ کا بچے احترام کرتے ہیں اور بوڑھے باپ کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں، بیوی کے دل سے بھی عظمت ختم. تو میں نے کہا سب سزا دنیا میں مل جائے گی. تو یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازہ وہ بادشاہ نے کہیں جا کے دروازہ کھولا ہوگا اور یہ نکلے باہر. تو بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کوئی آگے سے بات کرتے، بادشاہ کی بیوی نے کہا، ایسی گھنی بن گئی، گھنی نہیں ہوتی ایسی شریف، یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں ایکچولی ایسا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ برائی کر رہے تھے، میں نہیں کر رہی تھی، بلکہ کیا کہتی ہے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بادشاہ سلامت میرے شوہر نامدار بتائیں کہ اگر آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلط دست درازی کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ زلیخا کا، یعنی ایسا گھنی بن کے پی گئی نا وہ واقعہ. بھائی پہلے الزام لگاؤ، اس کے بعد بات کرو نا آگے. اس کو کہتے ہیں 1.5 ہوشیاری، کہ اس طریقے سے بات کرو کہ سامنے والا 100% مجھے سچا سمجھے اور وہ اس بحث میں پڑے ہی نہیں کہ غلطی کس کی تھی، وہ اس میں سوچے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس میں ڈال دو اس کو. ما جزاء، کہنے لگی کہ آپ کے بیوی کی طرف کوئی شخص اگر بری نیت سے دیکھے تو بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے، ہی راودتنی عن نفسی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. اور بادشاہ کی بھی بے عزتی تھی اس میں کہ وہ اپنی بیوی کو برا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ایسے کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے، وہ اس نے کرتا پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا کرتا. تو وہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کرتا پیچھے سے پھٹنا اس کی علامت ہے کہ شرارت کس کی ہے. تو بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بادشاہ لوگ اپنی بیویوں کو ایسے سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ سزا دیں گے تو لوگ بولیں گے اچھا اس کا مطلب ہے نہ طلاق دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے. طلاق دے گا تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ یہی غلطی تھی. تو بادشاہ ہو گئے، اس کی بیوی جناب ایسی حرکتیں کر رہی ہے، بہت بدنامی ہوتی ہے. تو سیاست سے کام لیا بادشاہ نے کہا مٹی پاؤ. بادشاہ نے کیا کیا، جو ہوا سو ہوا، مٹی پاؤ، بات نکلنے نہ پائے کہیں سے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف جان دے. اعرض عن ھذا کا مطلب کیا ہے، اور رہن دے، جان دے، مٹی پاؤ، ہو گئی غلطی ہو گئی یار، ٹھیک. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو بھی توبہ استغفار کر. دیکھو کتنے آرام سے بات کر رہا ہے. کوئی اور ہوتا تو رکھ کے 2-4 چماٹ لگاتے، لیکن بادشاہ ڈر کیا رہا ہے یار، 2-4 بھی چماٹ لگا دیے نا بیوی کو تو بات کیا ہو جائے گی. اور بدنامی کس کی ہے، میری ہے. کہ لوگ بولیں گے کہ تم بادشاہ کس بات کے ہو جو تمہاری بیوی جو ہے نا عاشق ہو رہی ہے دوسروں پہ. تو یہ بادشاہ لوگ بڑی ٹینشنوں میں ہوتے ہیں یار، سیاسی لوگ. تو اس نے غریب آدمی ہوتا نا، وہ اسے 2-4 تمیز سے لگا دیتا. تو واستغفری لذنبک، اپنے گناہ سے توبہ کر، انکی کنتی، اور بھی کہنے لگا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں بڑی سخت ہوتی ہیں. خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم بڑی ہوشیار ہو، تم نے بات کیسے شروع کی ڈائریکٹ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی، بار بار وہی بات میں جملہ نہیں ریپیٹ کروں گا. تو لیکن برائی کی خبر آپ کو پتا ہے ایک دم تیزی سے پھیلتی ہے. اب جو بھی اس وقت کوئی موجود تھا، ایک آدھ آدمی، تو اگرچہ بادشاہ کی طرف سے پابندی تھی کہ بھائی یہ بات پھیلے نہیں، لیکن ایسی برائی پتہ کیسے پھیلتی ہے، ایک کو بتاؤ، بولا کسی کو بتانا نہیں ہے، بس خالی تمہیں بتا رہا ہوں. وہ دوسرے کو بتاتا ہے، بول رہا بھائی کسی کو نہیں بتانا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ تیسرے کو بتاتا ہے، چوتھے کو بتاتا ہے، ہوتے ہوتے یہی ہوا. 2-4 دن گزرے نہیں. قال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، تو شاہی خاندان کی خبریں تو فوراً پھیلتی ہیں نا. مریم نواز کا کوئی بیان آ جائے، نواز شریف کا کوئی بیان آ جائے، یا جناب عمران خان کہیں جا رہے ہوں، ایک دم خبریں پھیلتی ہیں نا. شادی کر لی اس نے، طلاق دے دی، یہ ہو گیا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی خبریں ایک دم میڈیا پہ آتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر کی عورتیں سب باتیں کرنے لگیں. امرأۃ العزیز،
ہائے ہائے بادشاہ کی بیوی تراود فتح نفسی، عاشق کس پر ہوئی ہے؟ اپنے گھر کے غلام پر. یعنی رائل فیملی سے تعلق ہے تو چلو مدین کے کسی شہزادے پر عاشق ہو جاتی. انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. بڑی سخت غلطی کی ہے اس نے، بہت ہی معاذ اللہ گھٹیا سوچ، نیچ عورت ہے یہ. ہم تو سمجھتے تھے بڑی اونچے خاندان کی. ہر ایک کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا بھائی، عاشق ہونے سے پہلے آدمی سوچتا بھی ہے تو یہ کہیں میری عزت تو خراب نہیں ہو جائے گی، کوئی اس کا فیملی اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. تو یہ چرچے شہر میں شروع. اب اس میں ملکہ نے اپنی بہت ہی انسلٹ محسوس کی، بےزتی، کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار، میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی گندی عورت ہے، عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں. تو اس نے کیا کیا، قرآن کہہ رہا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب ان کا مکر سنا کہ میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے ارادہ کیا کہ ان سب کو میں یوسف کی زیارت کراؤں گی. بولیں گی کہ یہ ہے، اگر اس کا یہ تمہارے ساتھ رہتا تو تمہارا کیا حال ہوتا. مجبور ہوں، معذور ہوں. اور ان کو بلا کے دعوت کر کے ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں، یہ پھل کھاٹو اور کھاؤ. اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، قطعن ایدیہن، جیسے ہی ان کی نظر یوسف پہ پڑی، پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں زخمی کر لی، کاٹ ڈالیں. قلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ شخص انسان، ہم نے انسانوں میں ایسا خوبصورت نہ سوچا نہ کبھی دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم، آسمان کا کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے کہا نا، ان کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ ہے، ان کے کہا ایک بندہ ہے وہاں سے گزر جائے گا، ذرا اس کو دیکھو. تو وہ تو سمجھی پتہ نہیں کون ہے. تو فوراً بادشاہ کی بیوی نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یہ ہے وہ. اور پھر اس نے برائی کا اظہار کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ نکلا ہے اور اب میں بمانگے دہل اعلان کروں گی کہ اپنے عشق کا جو اس نے نا سب کے سامنے اظہار کیا عورتوں سے، کہ اب مجھے اس سے عشق کے اظہار میں کوئی عیب، کوئی بے عزتی کا خطرہ نہیں ہے. اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عورتیں بھی اس طرح برائی میں ساتھ دے رہی ہیں، تو آپ دیکھو ایک نوجوان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ، کتنی بڑی. اور وہ جو عورتیں بادشاہ کے دربار میں آئی ہوں گی وہ بھی اونچے خاندانوں کی ہوں گی، شاہی محل میں جن کی دعوت ہے. یوسف علیہ السلام ایسے موقع پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر میری بات اس نے نہ مانی تو میں اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گی. دیکھو اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں. کوئی اور ہوتا وہ کہتا اب تو میں کیا ہوں جیل میں. اس زمانے کے جیل تو بڑے سخت ہوتے تھے، ڈال کے بھول جاتے تھے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈال کے بادشاہ بھول گیا تھا. ایسے موقع پر کس قدر انسان برائی کی طرف مائل ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب جیل کی دھمکی سنی تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب السجن احب الی، اے میرے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہ کی اصب الیہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس جرم میں، یعنی زیادہ اپنے نفس پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کہ تو بچا مجھے اس جرم سے. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ، رب نے ان کی دعا سن لی اور ان کو برائی سے بچا لیا.